بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین۔ ایک مرتبہ ہم تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ کیا دے سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں سب سے قیمتی تحفہ یہ جو والدین مل کر دیں وہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ بالکل ناظرین، جن گھروں میں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بے شک۔ اور ناظرین، جن گھروں میں میاں بیوی لڑتے ہیں اس گھر پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہوا ہمیں دکھتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، میاں بیوی کا محبت سے رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا ناظرین، میاں بیوی آپس میں لڑتے بھی ہیں اور ساری کی ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اپنے بچوں پہ۔ کیسے؟ جی وجیہ صاحبہ بتائیں ذرا آپ۔ بڑا تکلیف دہ ٹاپک ہے یہ، اس لیے کہ والدین لڑتے آپس میں خود ہیں اور پھر قصوروار ٹھہراتے ہیں بچوں کو۔ کس طرح؟ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو خواتین اور مرد دونوں ہی عام طور پر یہ کہتے ہوئے ملیں گے جو خوش نہیں ہوتے ہیں اپنے آپس میں ریلیشن سے کہ بھائی ہم نے ساری زندگی گزار دی صرف ان بچوں کی وجہ سے۔ یعنی یہ بات عورتیں بھی کہتی ہیں اور مرد بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم تو کبھی ہمارے درمیان اختلافات ہوئے ہی نہیں ہیں، ان بچوں کی وجہ لڑتے ہیں ہم تو۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہے نا بچوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں رہے بچوں کے خاطر، یہ زیادہ اچھا ہے بچوں کے لیے، یعنی آپ بچوں کے خاطر رہ بھی رہے ہوتے ہیں اور اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ذہنی طور پہ انتہائی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا اس بات کا کہ بچوں کی ذہنی صحت جو خراب ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ پیرنٹس کے جھگڑے بھی ہیں، اور جب ان جھگڑوں کا ذمہ دار اس بچے کو ٹھہرایا جائے گا تو آپ سوچو بچہ کتنا گلٹ میں جائے گا۔ دیکھیں ناظرین، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عورت جس سے اپنا گھر نہیں سنبھل رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے، صحیح ہے سب کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے میں تو ان بچوں کی وجہ سے رہ رہی ہوں۔ وہ بچوں کی وجہ سے نہیں رہ رہی ہوتی، وہ اپنی وجہ سے ہی رہ رہی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں گھر چھوڑ کے چلے گئی تو میری زندگی میں کتنی زیادہ مشکلات آ جائیں گی۔ آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ رہیے، لیکن یہ بھی سیکھیے کہ کس طرح مثبت انداز سے گھر کے نظام کو چلایا جاتا ہے، کس طرح تعلقات کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا، بعض اوقات خواتین کی زندگی میں ایسے مرد آ جاتے ہیں جو کہ زندگی برباد کر دیتے ہیں، جن کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کی تربیت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اگر وہ مرد نہیں سنبھل رہا اور آپ کو رہنا بھی ہے اس کے ساتھ، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر صبر کیجیے۔ کم از کم بچوں کے اوپر یہ ذمہ داری مت ڈالیے، ان کو قصوروار مت ٹھہرائیے، ان کو گلٹ میں مت ڈالیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ بچے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم بچوں کی وجہ سے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا آپ کو مستقبل میں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کس طرح؟ جب اسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو کہتی ہے بھائی ہم نے تمہارے خاطر اتنا برداشت کیا اور آج تم ہم سے اس طرح بات کر رہے ہو، تو بہت غلط ہو جاتا ہے یہ۔ یعنی جو آنے والی ہے وہ بھی پریشان، آپ تو ہیں ہی پریشان۔ اور اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ بیٹیوں کو بھی اس طرح بہت سی مائیں کہہ دیتی ہیں کہ بھائی ہم نے تمہارے خاطر اتنا برداشت کیا اور تم تو بالکل بھول ہی گئی، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی، تمہیں خیال ہی نہیں ہے ماں باپ کا۔ پھر دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں۔ کم از کم ذمہ داری لینا سیکھیں، بچوں کو یا کسی بھی دوسرے شخص کو بلیم نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیے، ایک باپ بھی جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے رہ رہا ہوں اس عورت کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، تو اگر آپ کو واقعی میں بچوں کی فکر ہے تو لڑنا چھوڑ دیجئے۔ اگر ساتھ رہنا مجبوری ہے تو بغیر لڑے رہیے۔ اگر بچوں کے خاطر رہ رہے ہیں تو گھر کا ماحول اچھا رکھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر اچھا ماحول نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر پرسکون رہیے، لڑی جھگڑیے نہیں، کیونکہ لڑ جھگڑ کے آپ کوئی بچوں کے خاطر نہیں رہ رہے ہیں، آپ بچوں کو احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مغرب میں تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بچے ہماری رسپانسبلٹی ہیں۔ اب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر پیرنٹس کے درمیان اختلافات ہیں تو وہ اس بات ڈرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروا دیں گے۔ وہ پسند ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ ایسا کپل بچے کو رکھے جو آپس میں لڑتا ہے، یا تو بچے کو اس سے لے لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک خاتون ہے امریکہ میں، ان سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگی ہم ابھی اتنا لڑتے ہیں، اگر یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم دونوں کے درمیان اتنے اختلافات ہیں اور پھر بھی ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو بچوں کو ہم سے لے لیں گے کہ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں کہ بچے آپ کے پاس ہوں۔ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس رہنا زیادہ خطرناک ہے ان کا۔ جو آپ ماں باپ بنے ہوئے ہیں نا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے خاطر ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمیں بڑی
بچوں سے محبت ہے، آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو آپ رشتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے. کیا کرتے؟ اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، کیونکہ ہواؤں کی باتیں نہیں ہیں کہ بچوں سے رشتہ مضبوط کرو. وہ کہتے ہیں کاؤنسلنگ سیشن لو، فری کاؤنسلنگ سیشن لو، آ کے سیکھو کس طرح رہتے ہیں، سیکھو میاں بیوی کس طرح رہتے ہیں، سیکھو بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. اور اگر تم سے نہیں ہو رہا ایسا، ہم سے نہیں لے رہے تو پرائیویٹ کاؤنسلنگ لو. پرائیویٹ اب اس ملک میں نہیں لے سکتے، آن لائن کاؤنسلنگ لو. سیکھ تو لو، خدا کے واسطے سیکھو کہ آپس میں محبت سے کیسے رہتے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپس میں محبت سے رہنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنا بھی نقصان کریں گے. ایک زندگی ملتی ہے، آپ سوچیے ذرا، ایک زندگی ملی ہے ہمیں، وہ بھی لڑ جھگڑ کے گزار دیں، وہ بھی روتے پیٹتے گزار دیں، وہ بھی دیواروں میں ٹکریں مارتے ہوئے گزار دیں. اپنا مستقبل بھی خراب کریں، بچوں کا مستقبل بھی خراب کریں. تو کیوں نہ تھوڑی سی خود پہ محنت کر لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کاؤنسلنگ ہی کروائیں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، یوٹیوب پہ مل جائیں گے، فیس بک پہ مل جائیں گے، باقی جگہ پہ مل جائیں گے، جو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اپنے رشتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سیکھ لیجئے. فضول وقت ضائع کرتے ہیں نا، تو مت ضائع کیجیے، سیکھیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے تو دیکھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو برداشت کرتے تھے. مطلب آپ سوچیں، اتنی ساری ازواج ہیں اور ان میں اتنا بھرپور بیلنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی تو کہتا کہ ہمارے ساتھ ہمیں یہ پرابلم تھی، ہمیں یہ پرابلم تھی. کبھی زندگی نے کوئی پرابلم نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی. اور ان کو آزادی حاصل تھی، وہ بتا سکتی تھیں، کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں تھا. ان کی بہت رسپیکٹ تھی، ان کی بات سنی جاتی تھی، کسی نے نہیں کہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ بھی ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں. دیندار ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگی میرے میاں جو ہے وہ حافظ قرآن ہے اور دیندار آدمی ہے، اور لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ گالاں گلوچ بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، بیوی کو بھی مارتے ہیں، بچوں کو بھی مارتے ہیں. میں نے کہا آپ ان سے کہتی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو انتہائی شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، وہ انتہائی محبت کرنے والے انسان تھے. وہ کہتے ہیں اب وہ صاحب جو اتنے دیندار آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی میں تو جہنم میں جاؤں گا، ساری نصیحتیں میرے لیے ہی ہیں. یعنی دیندار آپ میں سے ظاہری طور پہ نہیں ہونا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وقت گزارا ہے، کس طرح زندگی بسر کی انہوں نے. ناظرین بہت ضروری ہے، ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شیطان کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑے کرا کے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ دلوں کو جوڑ رہا ہو. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کام لے رہے ہیں. یعنی ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کرانے والے لوگ بہت مقدس لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کے خاندان میں ہوں گے، آپ ایسے بن جائیں، آپ جو ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. خیر، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکھیے کس طرح محبت سے رہا جاتا ہے. سیکھیے کہ لڑائی جھگڑوں کے بچوں میں کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور انہیں اس سے کس طرح سے محفوظ رکھا جائے. جی وجہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہوں تو ہماری شکریہ کتاب بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے اس سلسلے میں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. پیرنٹنگ میں آپ کو کتابیں چاہیے یا آپ کو اپنی گھریلو لائف کے حوالے سے یا پیرنٹنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا مشورہ چاہیے، تب بھی آپ نیچے دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.